اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص قرآنی سورت اخلاص پر منحصر ہے، جس کی آپ کے ساتھ فضیلتیں، برکات شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، اور یہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کو ہفتے کے تمام دنوں کا سردار قرار دیا، اور اس دن مانگی گئی اللہ سے کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس مبارک دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا مبارک دن یعنی جمعہ کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن قرآنی کلمات کو پڑھ کر، اللہ کی صفاتی نام کو پکار کر، اللہ کی ذات کو پکار کر، اللہ کی ذات سے کچھ مانگیں، تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور مالا مال فرما دے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ مختصر سی جمعہ کے دن کی فضیلت، برکات شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ مختصر سی قرآنی سورت اخلاص کی فضیلتیں، برکات شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے سورت اخلاص ہے کیا؟ دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے اسلامی بہنوں، یہ ہے سورت اخلاص، اور اس سورت اخلاص کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے، برکات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی سورت اخلاص کو پڑھے گا، اسے 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیث مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا، تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا اجر ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی ذات اتنی شان شایان ذات ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے قرآنی کلمات پڑھ کر کچھ بھی مانگ لیں تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ جیسے صحابی معاویہ بن معاویہ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے، تو اگر ہم بھی اللہ کی ذات کو پکارے تو اللہ کی ذات بھی ہماری دعاؤں کو سنے گی، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گی۔ تو میری بہنوں، اس سورت میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اگر ہم باوضو حالت اس سورت کو پڑھ لیں تو اللہ کی ذات ہم پر رزق کے دروازے کھول دے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، ہماری رزق کی پریشانیوں کو، نوکری کی پریشانی کو ختم کر دے گا، اور ہمیں اتنا رزق عطا کرے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات اس سورت کی برکت سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ہمیں جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے فرشتے ہماری نماز جنازہ میں شامل ہوں گے۔ اتنا اجر و ثواب ہے اس سورت اخلاص کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میری بہن یا بھائی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ بھی سورت اخلاص کو کم از کم 100 مرتبہ لازم پڑھ لیا کرے روزانہ کے معمول پر، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ نماز عصر کے فوراً بعد اور افطار سے پہلے آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے،
اور سورۃ اخلاص کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ اس دوران کوئی کام کرتے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ آج جمعہ کے دن کا بالخصوص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں قریب کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔